السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 66 اور 67 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ سن لو، تم وہی لوگ ہو جو پہلے اس معاملے میں جھگڑتے تھے جس کا تمہیں علم تھا، تو اب اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ، اس کی تفسیر آپ حضرات نے سماعت فرمائی کہ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے تاکہ اپنے آپ کو بڑا دکھائیں اور اپنا مرتبہ بڑا لوگوں کے سامنے ظاہر کریں۔ اسی طرح عیسائی یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ تھے اور اس میں بھی عیسائی تھے، اس میں بھی ان کی بڑائی ہی مقصود تھی، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہو سکتے ہیں نہ عیسائی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہودی مذہب بھی بہت بعد میں آیا ہے اور عیسائی مذہب بھی بہت بعد میں آیا ہے۔ یہودیت کی جو شروعات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے، اور عیسائیت کی جو شروعات ہوئی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے ہوئی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کافی بعد کا زمانہ ہے۔ تو توریت اور انجیل یہ بعد میں نازل ہوئی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نصرانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو مزید ان کا رد کیا جا رہا ہے یہود و نصارہ کا، اور ان سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم جھگڑا کر رہے ہو ایسی چیز میں جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اس سے پہلے تم ایسی چیز کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے جس کا تمہیں علم تھا۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں اور نشانیاں جو توریت اور انجیل میں بیان ہوئی اس کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ نبی آخر الزماں یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہیں جو جن کی نشانیاں توریت اور انجیل میں بیان ہوئی۔ یہ جھٹلاتے تھے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کر دیتے تھے، جبکہ ان کو پتہ چل گیا تھا، ان لوگوں نے جان تو لیا تھا کہ نبی آخر الزماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ وہ ساری علامتیں، وہ ساری نشانیاں ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پائی تھی۔ تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ چلو اس کا تو تمہیں علم تھا، یعنی علم ہونے کے باوجود اس میں تم جھگڑا کر رہے تھے۔ معلوم تھا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے جو نبی آخر الزماں ہے، اس میں جھگڑا کر رہے تھے، لیکن یہاں تو ان کو کچھ بھی معلومات نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، اس کی ان کے پاس کوئی معلومات نہیں، کوئی علم نہیں، تو جھگڑا کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ جھگڑا کیا حساب سے کر رہے ہیں؟ یہ یہودی کہہ دیا تو اپنی طرف سے کہہ دیا یہودیوں نے، اور عیسائی کہہ دیا تو وہ بھی اپنی طرف سے کہہ دیا، کوئی دلیل نہیں ہے، کسی کتاب کے اندر لکھا ہوا نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس آیت کریمہ کے اندر اور اس کے بعد کی آیت جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تم ہی ہو کہ تمہاری کتابوں میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت کا بیان موجود ہے، اس کے باوجود تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور تم نے اس میں جھگڑا کیا۔ تو جب معلوم باتوں میں تم جھگڑا کرتے ہو تو ان باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا نصرانی کہتے ہو حالانکہ تمہیں اس کا علم ہی نہیں ہے، اور حقیقت حال یہ ہے کہ کسی یہودی یا نصرانی یا مشرک کا اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہنا درست ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے اور نہ مشرک، بلکہ وہ تو ہر باطل سے جدا تھے،
اور خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار مسلمان بندے تھے. یعنی یہودی دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ عیسائی تھے، اور مشرک کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب پر تھے. تو ان کو شرک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، اور ہو بھی نہیں سکتا کہ نبی شرک کرے. تو یہ شرک کیوں کر رہے ہیں؟ جب یہ شرک کر رہے ہیں، یہودی بھی شرک کر رہے ہیں، عیسائی بھی شرک کر رہے ہیں، اور مشرکین تو مشرک ہیں ہی، تو پھر یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر کیسے ہوئے؟ اور ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی یا مشرک، یہ جو مشرک جو کہہ رہے ہیں ان کے مذہب پر کیسے ہوئے؟ ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے تھے، وہ ہر باطل سے جدا تھے، ایک اللہ ہی کی عبادت کرنے والے تھے، وہ مسلمان تھے، اللہ کے مطیع و فرما بردار تھے. آیت نمبر 68 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. یعنی یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہودی، نصرانی اور مشرک. اب اس آیت کریمہ کے اندر فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زیادہ حقدار کون ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے زیادہ قریبی کون ہے. اس آیت کریمہ میں وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں نہ یہ مشرک تو ہو ہی نہیں سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قریبی کون ہے؟ فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم کے حقدار وہ ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، یعنی ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اور یہ نبی اور ایمان والے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقدار کون ہیں؟ یہ نبی ہیں، یعنی نبی آخر الزماں ہیں، اور ایمان والے یعنی ان کے امتی ہیں، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے. سیدھا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، یعنی جو ان پر ایمان لائے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، اور ان کے بعد نبی آخر الزماں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، اور آپ کے امتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں. یہود و نصارہ کوئی بھی ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقدار نہیں. اور کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. فرماتے کہ اوپر کی آیات میں یہ بیان ہوا کہ کسی یہودی یا نصرانی یا مشرک کا اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہنا درست نہیں، کیونکہ وہ نہ یہودی تھے، نہ عیسائی اور نہ مشرک تھے، بلکہ ہر باطل سے جدا خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار مسلمان بندے تھے. اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریبی لوگ وہ لوگ ہیں جو ان کے زمانہ نبوت میں ان پر ایمان لائے، یعنی ان کے ظاہری دور میں جو ان پر ایمان لائے اور ان کی شریعت پر عمل پیرا رہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب یہ نبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتی ہیں، کیونکہ حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرنے والے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے کون ہیں؟ یہی ہیں حضور پاک، ان کے زمانے کے لوگ، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے لوگ. اس آیت کریمہ سے 3 مسئلے معلوم ہوئے. پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ نبی سے قرب ان کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی نبی کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، نبی کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کرے. نبی سے قرب ان کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ محض ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے. یعنی اولاد ہونے کے باوجود بھی اگر ایمان والا نہیں ہے تو دور ہے. قریب کاہے کا؟ قریبی وہ ہیں جو نبی پر ایمان لائے اور نبی کی پیروی کرے، نبی کی اطاعت کرے. دیکھیے کنعان تھا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تو قریب نہ ہو سکا، کیونکہ وہ کافر تھا، ایمان والا تھا ہی نہیں. تو اولاد ہونے کے باوجود، بیٹا ہونے کے باوجود وہ حضرت نوح علیہ السلام کا قرب حاصل نہیں کر پایا، کیونکہ وہ مطیع و فرما بردار نہیں تھا. ٹھیک ہے، مطیع و فرما بردار ہوتا تو ایمان لے آتا، حضرت نوح علیہ السلام کو نبی تسلیم کر لیتا، لیکن اس نے نہیں مانا اور ایمان نہیں لایا. اس لیے بیٹا ہونے کے باوجود بھی اسے حضرت نوح علیہ السلام کا قرب حاصل نہیں ہوا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان ہی سچے ابراہیمی ہیں. یعنی حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ مسلمان ہیں. چنانچہ اسی لیے تمام ابراہیمی سنتیں اسلام میں موجود ہیں، جیسے کہ حج کرنا، قربانی کرنا، ختنہ، داڑھی وغیرہ، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں. اور ان یہود و نصارہ کے دین میں یہ چیزیں نہیں ہیں، تو صرف مسلمان ہی ابراہیمی ہوئے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بزرگوں کی نسبت
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ نعمت ہے. جیسے یہاں آیت کریمہ میں حقانیت کی علامت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صحیح نسبت اور تعلق کو بیان فرمایا. یعنی حق پر وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صحیح تعلق رکھتا ہے، صحیح نسبت رکھتا ہے، وہ حق پر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کو معیار قرار دیا گیا. تو اس سے پتہ چلا کہ بزرگوں کی نسبت کی بھی بہت اہمیت ہے. جس کو بزرگوں کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. اسی وجہ سے تو ہم اہل سنت جماعت ہیں، ہم سنی ہیں الحمدللہ، اللہ کے ولیوں کے ماننے والے اور ان سے نسبت رکھنے والے. اور اسی نسبت کی بدولت ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے گروہ میں اٹھائے گا. جیسے الحمدللہ ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھتے ہیں. یعنی سنیوں میں جتنے بھی سلسلے ہیں نا، تقریباً سارے کے سارے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے ہیں، اور سارے سلسلوں میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض جاری ہے. آپ نے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سنا ہوگا نا کہ مزرعے چشت و بخارا عراق و اجمیر، مزرعے چشت و بخارا عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. یعنی سلسلہ چشتیہ میں بھی غوث پاک کا فیضان ہے، اور سلسلہ سہروردیہ میں بھی غوث پاک کا فیضان ہے. قادری سلسلہ تو غوث پاک کا ہی ہے. تو ہر سلسلے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے. یہاں تک کہ نقشبندی سلسلے کے 4 بنیادی سلسلے ہیں، سہروردی، چشتی، نقشبندی اور قادری، اور باقی کے جو سلسلے وہ انہی میں سے نکلے ہوئے ہیں. تو ان چاروں سلسلوں میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان آیا، اور الحمدللہ ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھتے ہیں، اور یہی نسبت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نجات دلائے گی. بڑی برکت والی چیز ہے. ہم مرید بنتے ہیں، مرید بننے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ فیضان کا سلسلہ جاری ہو جائے جس سلسلے میں. اسی وجہ سے تو ایک بنیادی شرط کیا ہے پیر بنانے کے لیے، پیر کے اندر یہ بنیادی شرط کہ اس کا سلسلہ متصل ہونا چاہیے، بیچ میں سے ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اس سلسلہ متصل ہوگا تبھی تو بزرگوں تک پہنچائے گا، تبھی تو بزرگوں کا فیضان ہم تک پہنچے گا. تو سلسلہ متصل ہونا بھی اسی وجہ سے ضروری ہے کہ مرید ہوتے ہیں تو بزرگوں کا فیضان. اگر جو پیر ہمارا فی الحال موجود ہے، بس یہ ہے کہ اس کے اندر وہ 4 شرطیں پائی جاتی. اب اگرچہ اتنا پاورفل نہیں بھی ہے، لیکن اس کے اوپر جو پیران اعظام ہیں، اس کے پیر کے پیر، دادا پیر، پر دادا پیر، وہ تو پاورفل ہیں. وہ نہ بھی ہو تو حضور غوث پاک تو سب سے زیادہ پاورفل ہے. تو ان کا فیضان تو ملے گا، ضرور ملے گا، اور ملتا بھی ہم دیکھتے بھی ہیں. اور پیری مریدی کا یہ فائدہ، یعنی مرید بننے کا یہ فائدہ ہے. آیت نمبر 69 یعنی 69، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. کتابیوں کا ایک گروہ دل سے یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ صرف خود کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں. یعنی کتابی مطلب وہی یہود و نصارہ. یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو گمراہ کر دیں، مسلمانوں کو اسلام سے گھیر دیں، معاذ اللہ مرتد کر دیں، کافر بنا دیں. یہ ان کا پروپیگنڈا ہے، یا ان کا یوں سمجھ لیجئے کہ مقصد ہے اور ان کی پلاننگ ہے. لیکن وہ خود اپنے آپ ہی کو یہ کام کر کے وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کریں، یعنی گمراہیت میں اور زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں. پہلے سے گمراہ تو ہیں اور زیادہ گمراہ ہو رہے ہیں، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت معاذ ابن جبل، حضرت حذیفہ ابن یمان اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم کے حق میں نازل ہوئی، جن کو یہودی اپنے دین میں داخل کرنے کی کوشش کرتے اور یہودیت کی دعوت دیتے تھے. تو اس میں بتایا گیا کہ یہ ان کی ہوس خام ہے، یعنی بیکار کا ان کا پلان ہے، یہ بے فائدہ ہے، وہ ان کو گمراہ نہیں کر سکیں گے. یعنی یہ ایسے جلیل القدر صحابہ ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں، مضبوط ایمان والے ہیں، ان کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا. یہ جتنی بھی کوشش کر لیں، حضرت معاذ ابن جبل، حضرت حذیفہ ابن یمان اور حضرت عمار ابن یاسر، کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، وہ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ تو ان کی کوشش ناکام ہو جائے گی، وہ ان حضرات کو گمراہ نہیں کر پائیں گے. تو اس آیت کریمہ میں مذکورہ بالا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت و شان بھی واضح ہوتی ہے. البتہ یہ یاد رہیں، اسے یہ پتہ چلا نا کہ یہ صحابہ ایسے ہیں جو گمراہ ہونے والے نہیں، یہ مضبوط ایمان والے، یہ ان کی تعریف ہو رہی ہے تو ان کی عظمت اور ان کی شان واضح ہوتی ہے. البتہ یہ یاد رہے کہ کفار کے گروہ مسلمانوں کو اپنے دین میں داخل کرنے کے لیے کوششیں ہمیشہ کرتے رہیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ کوششیں جاری ہیں اور آج تک جاری، آئندہ بھی جاری رہے گی. مسلمانوں کو معاذ اللہ مرتد بنا دینا چاہتے ہیں، اپنے جیسا بنا دینا چاہتے ہیں یہ کفار، یہ اہل کتاب، یہ یہود و نصارہ. چنانچہ وقتاً فوقتاً کفر و ارتداد کی تحریکیں چلتی رہتی ہیں
اور اب تو فلموں، ڈراموں، مزاحیہ پروگراموں اور خصوصاً گانوں نے تو جو تباہی مچا رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ فلموں کے ذریعے سے لوگوں کا ایمان جا رہا ہے، گانے سن سن کر آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ گانا کفری ہے، اس میں کفری کلمات ہیں، اور وہ سنتے جا رہا ہو تو خوشی سے سن رہا ہے۔ کفر پر خوش ہونا بھی کفر ہے، کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے۔ تو گانوں میں بھی زبردست جان بوجھ کر ایسی باتیں ڈالی جاتی ہیں اسلام کے خلاف، کفری باتیں ڈالی جاتی ہے، معاذ اللہ، اللہ کے تعلق سے کوئی ایسا عقیدہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو گانوں میں شامل کی جاتی ہے، اور اس طرح سے مسلمانوں کے ایمان کو برباد کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ آنے والی آیت کریمہ آیت نمبر 70 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ رکوع مکمل ہونے والا ہے، 2 آیتیں بچی ہیں اور مختصر سی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے کتابیوں اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ اہل کتاب سے یہاں فرمایا گیا کہ کتابیوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود اپنی کتابوں توریت اور انجیل سے پڑھ کر قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے گواہ ہو۔ یعنی سب جانتے ہیں کہ یہ جو علامتیں نشانیاں توریت اور انجیل کے اندر ہیں یہ نبی آخر الزماں ہی کی نشانیاں ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں، خود گواہ ہیں۔ پہلے خود مانتے تھے کہ ہاں نبی آخر الزماں میں یہ ساری علامتیں ہوں گی، اور حضور کے اندر وہ علامتیں ان لوگوں نے پائی بھی، لیکن حسد اور ہٹ درمی کی وجہ سے دنیا کی لالچ میں ان لوگوں نے انکار کر دیا، جھٹلایا۔ فرماتے ہیں کہ انجیل اور توریت سے پڑھ کر قرآن مجید اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے تم خود گواہ ہو، اور تمہاری کتابوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت موجود ہے، اور تم جانتے ہو کہ وہ نبی برحق ہیں اور ان کا دین سچا ہے۔ یہ سب معلوم ہے، لیکن جاننا کافی نہیں ہوتا نا، صرف جاننا کافی نہیں، ماننا ضروری ہے، ماننے ہی کو تو ایمان کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ جانتے تو تھے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے، حضور پر ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے تو کافر ہوئے۔ آخری آیت کریمہ اس رکوع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے کتابیوں حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی فرمایا کہ اے کتابیوں اپنی کتابوں میں تحریف اور تبدیلی کر کے حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو۔ یہ ان کا طریقہ تھا، یہود و نصارہ کا۔ توریت میں بھی ان لوگوں نے تبدیلی کر دی اور عیسائیوں نے انجیل میں تبدیلی کر دی۔ یہ آپ بار بار سن چکے ہیں کہ اپنی مرضی سے اس میں کچھ کا کچھ داخل کر دیا، اور جو اصل احکام اس کے اندر موجود تھے، اصل جو آیتیں موجود تھی، وہ جو مشکل لگی ان کو نکال دیا اور اپنی مرضی سے اس میں گھٹا بڑھا دیا۔ تو یہ ہو گیا تحریف کرنا اور تبدیل کرنا، حق کو باطل کے ساتھ ملانا۔ یعنی جو آیتیں وہ توریت اور انجیل کی اللہ کا کلام تھی، یعنی اللہ نے نازل فرمائی تھی، ان کے ساتھ ان لوگوں نے اپنی طرف سے جھوٹی باتیں شامل کر دی، تو حق کے ساتھ باطل کو ملانا ہوا۔ ان لوگوں نے ایسا کیا، اور ذاتی مفادات کے لیے کیوں حق کو چھپاتے ہو؟ یہ ذاتی اپنے ذاتی فائدے کے لیے دنیا کی سرداری، دنیا کے مال، دنیا کی دولت کے چکر میں، اور تحفے تحائف ہدیے بند نہ ہو جائیں، اس لیے ان کے جو عالم تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والی آیتوں کو چھپاتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت والی آیتوں کو چھپاتے تھے۔ یہ اپنے فائدے کے لیے ایسا کرتے تھے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ نبی حق ہیں اور تم غلطی پر ہو۔ یہ بھی ان کو معلوم تھا کہ ہم غلط ہیں، اس کے باوجود یہ ایسا کرتے تھے، حسد کی وجہ سے اور دنیا کی لالچ کی وجہ سے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہو گئی، اور ساتھ ہی یہ رکوع بھی مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد والی آیت کریمہ ہے یعنی آیت نمبر 72، اس میں بھی اہل کتاب ہی کا ذکر چل رہا ہے کہ اہل کتاب کا ایک گروہ ایمان والوں کو کس طرح سے گمراہ کرتا ہے اور کس طرح سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کی ایک سازش کا ذکر آنے والی آیت کریمہ، یعنی کیسے کیسے وہ ہٹ کنڈے اپناتے تھے۔ اسی میں سے ایک طریقہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ کہ اپنے میں سے ہی کچھ لوگوں کو تیار کرتے تھے اور بولتے تھے کہ جاؤ اور صبح کے وقت جا کر مسلمان ہو جاؤ، یعنی اپنے آپ کو مومن ظاہر کرو، اور شام کے وقت کافر ہو جانا۔ تو کیا ہوگا کہ تم جب کافر، اب وہ حالانکہ مومن تو ہوتے ہی نہیں تھے، وہ صرف ڈھونگ کرتے تھے اس طرح سے کہ صبح کے وقت اپنے آپ کو مومن ظاہر کرنا اور شام کے وقت اسلام سے پھر جانا، یعنی ظاہری طور پر ایسا کرنا کہ اب میں اسلام سے پھر جاتا ہوں۔ تو کیا ہوگا تمہارے ساتھ ساتھ جو پہلے کے مسلمان ہیں نا، وہ بھی تمہارے ساتھ گمراہ ہو جائیں گے معاذ اللہ، یا وہ بھی تمہارے ساتھ مرتد ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ان کی خام خیالی تھی۔ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے،
جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، ان کو گمراہ کرنا آسان تھوڑی ہے. تو یہ اس طرح سے کوششیں کرتے تھے، یہ اس طرح کے معاملات تھے. تو اسی واقعہ کا ذکر آیت نمبر 72 میں ہے، اور اس کے بعد والی آیت کریمہ دونوں کی تفسیر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.